آج ہم بات کریں گے نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 28 پر۔ امام علی علیہ السلام کا ایک قول جو سیدھا ہمارے اعمال کے مرکز پر لگتا ہے۔ اللہ کی عبادت کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کا دکھاوا نہ کیا جائے۔ سننے میں تو یہ ایک بہت سادہ سی بات لگتی ہے نا؟ لیکن جیسا کہ ہم دیکھیں گے اس ایک سطر میں بہت گہرائی چھپی ہے۔ تو چلیں ایک لمحے کے لیے سوچتے ہیں، ہم جو بھی نیک کام کرتے ہیں کیا وہ واقعی خالص نیت سے ہوتے ہیں؟ یا پھر کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم جانے انجانے میں بس دوسروں کی واہ واہ کے لیے یہ سب کر رہے ہیں؟ کہیں ہماری عبادت، ہماری نیکی صرف ایک دکھاوا تو نہیں بن گئی، ایک پرفارمنس؟ اور یہ جو مسلسل دکھاوے کا بوجھ ہے، کیا یہ اندر سے ہمیں کھوکھلا تو نہیں کر رہا؟ یہی وہ سوالات ہیں جو امام علی علیہ السلام کا یہ قول ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ یہ صرف کوئی نصیحت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک چیلنج ہے، ایک آئینہ ہے جو ہمیں خود کو دیکھنے پر مجبور کرتا ہے۔ تو آئیے اس میں گہرائی سے اترتے ہیں۔ تو بات کرتے ہیں اس پوشیدہ عبادت کی، آخر یہ ہے کیا؟ یہ دراصل ایک ایسی کیفیت کا نام ہے جہاں آپ کا ہر عمل صرف اور صرف اپنے خالق کے لیے ہو، اس بات سے بالکل بے نیاز کہ لوگ کیا کہیں گے، تعریف کریں گے یا تنقید۔ لیکن جب ہم دکھاوے کی بات کرتے ہیں تو اس کا دوسرا پہلو بھی دیکھنا بہت ضروری ہے۔ آخر اس کے خطرات کیا ہیں؟ اب ذرا اس فرق کو دیکھیں۔ ایک طرف وہ اعمال ہیں جو اللہ کے لیے ہیں اور دوسری طرف وہ جو دنیا کے لیے ہیں۔ نہج البلاغہ میں ایک بڑی زبردست بات کہی گئی ہے کہ کچھ لوگ آخرت کے کاموں سے دنیا کمانا چاہتے ہیں۔ مطلب وہ بظاہر بڑے نیک اور پارسا نظر آتے ہیں، لیکن اس پارسائی کی آڑ میں وہ گناہ کرتے ہیں۔ یہ صرف عبادت کا دکھاوا نہیں ہے، یہ تو نیکی کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا ہوا جو بہت ہی خطرناک ہے۔ اور دیکھیں یہ انتباہ کتنا سخت ہے کہ ذرا سے بھی ریاکاری یعنی دکھاوا شرک کے برابر ہے۔ مطلب یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ نیت کی پاکیزگی، اس کا خالص ہونا ہی سب کچھ ہے۔ تو ٹھیک ہے، اگر مسئلہ دکھاوا ہے تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ حل ہے اخلاص، یعنی دل کی سچائی۔ تو حقیقی عبادت کی تعریف کیا ہوئی؟ وہ یہ ہے کہ انسان جیسا اندر سے ہو ویسا ہی باہر سے ہو، اس کی باتوں اور اس کے کاموں میں کوئی فرق نہ ہو، کوئی دکھاوا نہیں، کوئی بناوٹ نہیں۔ اور یہ دعا یہ کتنی خوبصورتی سے اس پوری کیفیت کو بیان کرتی ہے۔ اے میرے اللہ، میں اس بات سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میں لوگوں کی نظر میں تو اچھا لگوں، لیکن میرا باطن تیرے سامنے گناہگار ہوں۔ یہ صرف الفاظ نہیں، یہ ایک آرزو ہے، ایک تڑپ ہے کہ ہمارا ظاہر اور باطن ایک ہو جائے۔ لیکن یہ سب باتیں صرف کتابی نہیں ہیں، اس کو زندگی میں بھی لایا جا سکتا ہے، بہت چھوٹے چھوٹے سادہ کاموں کے ذریعے۔ مثال کے طور پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جوتے خود اپنے ہاتھ سے ٹھیک کر لیا کرتے تھے۔ سوچیں، اتنی بڑی شخصیت لیکن اپنے چھوٹے چھوٹے کام خود کرنا، یہ عاجزی کی ایک بہترین مثال ہے۔ اور یہی نہیں، آپ کا بیٹھنے کا انداز ایک غلام کی طرح ہوتا تھا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یہی کہ اصل بڑائی ظاہری شان و شوکت میں نہیں بلکہ عاجزی میں ہے۔ تو ایک سچے اور مخلص انسان کی سوچ کیسی ہوتی ہے؟ جب اس کی تعریف کی جاتی ہے تو وہ کہتا ہے، میں خود کو دوسروں سے بہتر جانتا ہوں اور میرا رب مجھے مجھ سے بھی بہتر جانتا ہے۔ یعنی تعریف سن کر پھول نہیں جاتا بلکہ اپنی حقیقت پر نظر رکھتا ہے۔ اچھا، اب اس ساری بات کو آج کے دور میں لے کر آتے ہیں۔ 21ویں صدی میں ہمارے لیے اس کا کیا مطلب ہے؟ آج کل کا دور سوشل میڈیا کا ہے، ہر چیز دکھائی جاتی ہے، ہر چیز پر لائکس اور کامنٹس آتے ہیں۔ ایسے میں یہ حکمت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اصل قدر خلوص کی ہے، سٹیٹس کی نہیں۔ ہماری قیمت ان لائک سے نہیں بلکہ ہماری نیت کی پاکیزگی سے ہے۔ تو آخر میں خود سے پوچھنے کا سوال صرف ایک ہے، ہمارے کام، ہماری نیکیاں کس کے لیے ہیں؟ ایک دیکھنے والے کے لیے یا ان گنت دیکھنے والوں کے لیے؟ اگلی حکمت کی گہرائی میں اترنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔